کہتے جی کہ میری بیوی کا حیض جو ہے وہ 8 دن سے نہیں رکا، ابھی احرام میں ہے، تو بالکل ان کو 10 دن تک انتظار کرنی ہے، کیونکہ حیض کم سے کم 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر 10 دن کے بعد بھی حیض آئے پھر سمجھ لو بیماری ہے، استحاضہ ہے، پھر حیض نہیں ہے۔ پھر چاہے خون بھی آئے، غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، طواف کرے، عمرہ اپنا پورا کرے، لیکن احتیاط کے ساتھ اپنے بدن کو اچھی طرح باندھ کے، تاکہ اللہ کے حرم میں کوئی قطرہ نہ گرے۔ میری بھی بیٹی بھی اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے کیسے مقدمہ کیا، اللہ عالم۔ ہم اس وقت موجود تھے یا اس وقت بھی اسی طرح کی تمہاری کورٹ تھی، عدالتیں تھیں؟ اس دور میں جو بھی ہوگا نظام، اس کے مطابق انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، اور وہ فیصلے سے نہیں بلکہ زبردستی قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں بیٹھے تھے، انہوں نے باہر سے گھیرا ڈال دیا یہودیوں نے قتل کے ارادے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، اب اللہ کے راستے میں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار، ہم جو بیٹھے ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت سے ایک ان کے صحابی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی، تاکہ جو بھی دیکھے وہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اور اللہ نے فرشتہ بھیج کے، جبریل بھیج کے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت روح مال جسد اٹھا دیا آسمانوں پہ، اور وہ ہکے بکے رہے۔ اب جب اندر آئے گھسے، اس بیچارے کو پھانسی چڑھا دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ ما صلبوہ، کہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی نہ قتل کیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ باقی عدالت کون سی تھی اللہ کو پتا۔ کہتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان کو رضی اللہ عنہ اور ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ کہ سیدنا عثمان کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اولاد کو سب آدمی کہتا ہے نور عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نور ہے۔ تو جب ان کے گھر میں 2 یعنی رقیہ اور ام کلثوم، اس وجہ سے حضرت عثمان کو یہ لقب ملا ذی النورین۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں اس حدیث کے مطابق جو موطا امام محمد میں ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، اس کے بعد درود شریف ہے اور پھر دعا ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک جنازہ دعا ہے، نماز ہے ہی نہیں۔ فجر کی نماز کی سنت پڑھ رہا ہوں، 1 رکعت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو جائے، پھر کیا حکم ہے؟ اگر تمہیں یقین ہے کہ مجھے 1 رکعت مل جائے گی تو سنت پوری کر لو، ورنہ یہ ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے نماز فرض میں ملو، بعد میں سنت کا ادا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ باہر جو لوگ حرم کے باہر کھانا وانا تقسیم کرتے ہیں، بہرحال یہ خیرات ہی ہے، صدقہ ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں، جن کی سفر میں پیسہ نہیں ہے، وہ لے۔ ہر امیر آدمی نہ لے، وہ تو خرید سکتا ہے نا۔ اگر امیروں نے لے لیا تو غریب کیا لیں گے؟ یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، غریبوں کا حق ہے۔ جمعہ کی نماز میں سنت مؤکدہ 4 رکعت پہلے ہیں اور 4 بعد میں۔ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ مرد کے جراثیم اندر تو بنتے ہیں، باہر نہیں آتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ
ظاہری اسباب کی حد تک تو کہہ لیکن آج کل سنا ہے کہ دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، علاج نکل آئے کہ اس سے پھر جراثیم کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، نہ ہو تو پھر اللہ پہ چھوڑیں اور صبر کریں۔ بہرحال عمرہ کریں، اللہ سے مانگیں، دعائیں مانگیں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، لیکن استخارے کے بغیر عمل نہ کرنا، کہ جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، پھر بیچاری بیوی کو قبضے میں رکھنے کی کیا ضرورت؟ اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ عورت بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں ہوگا، تم شادی کرو گے تو پھر اس بیچاری کی تو نسل ختم ہو گئی نا۔ بھئی جب اولاد نہیں ہوگی کل اس بیچاری کو کون یاد کرے گا؟ اس لیے ایسے حالات میں میرا مشورہ ہے، لیکن استخارے کے بعد، کہ آدمی بیوی کو فارغ کرے تاکہ وہ کسی اور سے شادی کرے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، حاملہ عورت کے اوپر سے میت کو اٹھایا جائے تو وہ بچہ مر جاتی ہے۔ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، جاہلیت کی رسمیں ہیں، ہندوؤں نے دیوار میں ڈالا ہوا ہے۔ عورتوں کو حجر اسود بھیڑ میں جا کے بوسہ نہیں دینا چاہیے، دور سے اشارہ کریں، بس وہی بوسے کا ثواب ہے۔ بیت اللہ کے خلاف کو چومنا بھی جائز نہیں ہے، صرف حجر اسود کا چومنا سنت ہے۔ طواف کے بعد 7 چکر 2 رکعت واجب پڑھنا ہوتا ہے، نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیں، بس جب یاد آئے پڑھ لیں۔ کوئی عالم کہتا ہے کہ شیر اور بکری حضرت عمر کے زمانے میں کٹھے ہوتے تھے۔ یہ شیر اور بکری تو ایک مثال بنی ہوئی ہے، یعنی عدل تھا، انصاف تھا، طاقتور اور کمزور کو برابر۔ یہ تھوڑا ہے کہ شیر اور بکری کو اکٹھا کھڑے کرتے تھے۔ حضرت عمر کی حکومت انسانوں پہ تھی کہ بکریوں پہ تھی؟ ایسے جاہل لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ مانا ہے عدل تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں بھی عدل تھا۔ ہوائی جہاز میں اگر نماز پڑھیں تو کس جہت؟ کعبے کی جہت۔ ان سے پوچھ لیں، کمپس لگا ہوا ہے، 1 منٹ میں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کعبہ ادھر ہے۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ میری ماں نے میرے نام کا طواف کیا، کوئی بات نہیں۔ حضور کے بارے میں مجھے گندے خیالات آتے ہیں، یہ شیطان ڈالتا ہے، اور یہ گھبرایا نہ کریں، بس نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت یہ خانقاہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خانقاہ کہتے ہیں جہاں چند اللہ والے رہتے ہوں، اس کا نام بن گیا خانقاہ، جیسے سرائے، خانقاہ، ہوٹل، موٹل۔ بھائی حیات ممات والے جھگڑے اپنے گھر میں رکھو، مجھے معاف کرو۔ میں اپنی کمپنی کا سیل مین ہوں، مختلف کمپنیز میں چیزیں فروخت کرتے ہیں، ان کے سر میں ہدیہ مانگتے ہیں، بہرحال وہ رشوت ہے، کوئی ہدیہ نہیں۔ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنا، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ مدینے سے 2 افراد آتے، ایک کی نیت عمرے کی ہے، ایک کی نہیں ہے، باہر جس نے نہیں کیا اس میں دم پڑ گئی، وہ تو میقات ہے، تمہاری نیت کا کیا مانا؟ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح حقیقی بھتیجے سے اس وقت کیا، میری بیٹی کی عمر فقط 3 سال تھی، لیکن جب میری بیٹی بالغ ہوئی میری بیٹی نے شادی سے انکار کر دیا، جبکہ لڑکا شادی پہ رضامند ہے،
بہرحال لڑکی کو اعتراض کرنے کا حق ہے، اس کو کہتے ہیں خیال البلوغ، بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ بھئی وہ نہیں چاہتی، زبردستی کیوں کرتے ہو؟ شب برات کے بارے میں قرآن اور حدیث مبارک میں کوئی روایت نہیں، البتہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑی برکت والی رات ہے۔ قربانی میں عقیقے کا حصہ نہیں ڈالا جاتا، عقیقہ الگ ہوتا ہے، قربانی الگ ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کفن دھو کے لے آئیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ویسے کر دیں۔ عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا، اکثر لوگ احرام کے نیچے بنیل پہنتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے۔ اکثر لوگ جنازے کا اعلان سنتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھتے، وہ ثواب سے معلوم ہوتے ہیں، ورنہ تو فرض کفایہ ہے، کچھ نے پڑھ لیا کچھ نے نہیں پڑھا۔ سبز بتی کی جو علامت ہے صفا میں دوڑنا نہیں ہے، تیز تیز چلنا ہے۔ طواف الوداع بھی اگر ہو تو 2 رکعت پڑھنی ہوں گی، لیکن عمرے میں نہیں ہوتا۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کرے۔ بہرحال پابندی کے لیے طواف کرنے کے لیے احرام باندھنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوران طواف قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میقات سے مسجد کے باہر سے دوسری چپل پہن لی، اپنی گم ہو گئی تو نہیں، اس کو پھینک دو، اپنی رکھا کرو۔ دم کا گوشت غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر مدینے سے واپسی مکے میں آنا ہو تو لازم احرام باندھ کے آئے، مدینہ پاک جو ہے وہ میقات ہے۔ کہتے ہیں کچھ اماموں کی داڑھی چھوٹی ہے، دعا کریں اللہ کرے پوری ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں نیند آ جاتی ہے، تو اچھی بات ہے نا، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ مسافر اگر فرض پڑھ لے، عشاء کے وتر میں نہیں، وتر واجب ہے، وہ پڑھنے ہوں گے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا جو ہے وہ ڈبل حرام ہے۔ کعبے کا عمل طواف ہے۔ دوران نماز سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ طواف کے دوران چکر بھول جائے تو اندازہ کریں۔ طواف کے دوران بھی نظر نیچے رکھیں، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لیں، مولوی مکی کیا کرے گا؟ بہرحال دسترخوان جو لگتے ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں، یہ تو روزے داروں کے لیے ہوتا ہے، اس میں امیر غریب کی بات نہیں ہوتی۔ چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ عورتوں کو مطاف میں طواف کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اوپر کریں تاکہ دھکے نہ لگیں۔ اگر طواف عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، 2 عورتوں نے ایک دوسرے کے بال کاٹے، جائز ہے۔ بہرحال آپ نے 4 طواف کیے، ظہر کی اذان ہو گئی، 4 رکعت سنت پڑھی، ایک ایک کر کے طواف کے بعد ہم بالکل واجب پڑھے، وہ سنت اگر مسافر ہیں ضروری نہیں تھی۔ جو لوگ سلام پھیرنے سے بھی پہلے بھاگتے ہیں ان کی نماز برباد ہو جاتی ہے۔ جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیر لے آپ نہیں جا سکتے۔ طواف عمرے کا اگر ہو تو 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ غسل جنابت میں اگر وضو کریں گے تو سر کا مسح کریں تو سارے سر میں پانی ڈالیں گے، مسح کی کیا ضرورت ہے؟ بس وضو کی نیت کر لیں، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، منہ میں پانی لیں۔ جو لوگ تبلیغ والوں کو برا کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔
زمین پہ اگر اخبارات ہیں یا اللہ رسول کا نام اٹھا کے کسی جگہ دفن کرتے ہیں، اگر پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، یہ ایک احتیاط ہے کہ وہاں پانی کپڑوں پر تھوڑا سا چھیٹا ڈال تاکہ تیرا وہم ختم ہو جائے۔ اگر حقیقتاً نکلتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ میت کے لواحقین کے رونے سے میت کو عذاب ہوگا۔ اگر اس نے کہا تھا کہ میرے لیے بڑا ماتم کرنا وغیرہ کرنا، نہیں کہا تو اس کو کیوں ہوگا؟ جو لوگ انبیاء کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بالکل جائز ہے۔ بچہ 2 سال کے بعد بھی ماں کا دودھ نہ چھوڑے، وہ مجبوری ہے، اسی لیے امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال۔ میقات سے 2 عمروں کی نیت کر کے عمرے، 2 عمروں کی نیت نہیں ہوتی، 1 عمرے ہوتے ہیں۔ حرم شریف کے اندر بھی نماز مسافر ہیں تو قصر پڑھیں گے۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ کیا ادھار لے کر عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ادھار لیتے رہو۔ کسی نے دم کے پیسے دیے تھے، دم کر دیا، باقی پیسے راستے میں گم ہو گئے، بس اللہ معاف کرے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ بھائی سنتیں معاف ہیں، لیکن عشاء کے فرض و وتر ضروری ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں جواب کیا دوں گا۔ کھانا کھاتے آدمی کو سلام کرنا جائز ہے، بہتر ہے نہ کریں، اگر کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، دوسرا عمرہ مدینے سے کیا ہے، اب تیسرا عمرہ کرنے کی خواہش ہے، مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے کریں۔ ممی کے ساتھ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، نکاح ممی سے کیا مراد ہے اللہ والا۔ میرا والدہ نے وصیت کی کہ میرے لیے عمرہ کرو، تو ان کے لیے کرو، بالکل کرو۔ ایک بندے کی بیٹیاں ہیں، اس نے ایک لاوارث بچے کو گود لیا ہے، اس کی ولدیت نہیں بدل سکتا، ولدیت وہی رہے گی جس کا بچہ ہے۔ دوبارہ عمرہ کرے تو احرام دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جدے کیا اور احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت میں 3 دن 40 دن بعد یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اینٹی بائیوٹک آپ نے 6 دن کھانا ہے اور یہ گولیاں آپ نے 3 دن لینی ہے، تو اس علاج میں بھی ایک طریقہ ہے اور دینی علاج میں بھی ایک طریقہ ہے۔ باقی تم ساری زندگی لگا لو، 1 دن لگا لو، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ عمرے کے دوران صفائی ہو رہی تھی، خوشبو والا پانی پاؤں سے لگے، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ مدینے سے مکہ آنے سے پہلے ایام شروع ہو گئے، واپسی قریب ہے، اگر تم نے نیت کر لی ہے وہاں سے پھر عمرے کے بغیر نہ جائیں، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر عمرے کے دوران داڑھی کا کوئی بال گر جائے کچھ نہیں ہوتا۔ شادی کی ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ نصیب کرے، غیر محرم لڑکی کے ساتھ ٹیلی فون پہ اس کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، دینی اصلاح نہیں کر سکتے، اس سے کہو کسی عورت سے اصلاح کروائے۔ اسی دن میں بات شروع ہوگی نا۔ بیعت کس سے کی جائے؟ جو اللہ والا ہو، متبع محمد مصطفیٰ ہو۔ تورات اور زبور جو ہیں وہ بھی اللہ کے کلام لیکن منسوخ ہو گئے۔ عمرہ مکمل کے بعد بال نہیں کٹوائے، دوسرے کے بال کٹا سکتا ہے، اگر دونوں عمرہ کر چکے ہیں تو کٹا سکتا ہے۔
نمازی کے آگے نہ گزریں. ہوٹلوں میں جو مرغی بکتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا. میری غائبانہ اللہ مدد فرمائے قرض اتر جائے، استغفار زیادہ پڑھا کرو. جتنے میں باجماعت نماز مل رہی ہو لیکن ہم چھوڑ دیں اور مکے میں آ کے پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو جائیں. اس لیے اللہ جانے موت ہے، حیات ہے، نصیب بھی ہوگا مکہ کے نہیں. الپیگ میں جو مرغی بکتی ہے اللہ عالم، مجھے نہیں پتا. بینک میں پتہ نہیں کیا ہے پرائز، مجھے نہیں پتا بھائی. نماز کا وقت جہاز میں آ جائے، جہاز میں پڑھے، نماز نہ ملے تو پھر نیچے پڑھے. اگر ایک آدمی نے سجدہ تلاوت کے وقت امام سجدے میں کیا لیکن وہ رکوع میں گیا، اس کی بھی نماز ہو گئی. نفلی طواف کے دوران کھجور یا پانی پی سکتا ہے. ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دیے، گواہ بھی 3 ہیں، بہرحال وہ پکی حرام ہو گئی. اب گھر نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو زنا ہوگا. آپ کے روضہ مبارک میں سبز گنبد، یہ تو بہت سینکڑوں سال بعد بنایا گیا. اگر یہ احرام کے دوران جسم کسی چیز کے ساتھ زخمی ہو کر خون نکل آئے، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں. تھوڑا مصیبت میں پھنس گیا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو. اگر موبائل فون میں قرآن لکھیں یا پھر ڈیلیٹ کریں یا لکھا پڑھیں جائز ہے. اللہ سب بیماروں کو، میری 2 لڑکیاں ہیں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ رشتہ جلد ہو جائے گا. اگر آدمی مکے میں مقیم ہے، پاکستان سے واپس لازم احرام باندھ کے آئے گا. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ سگریٹ نہیں پیوں گا، بہرحال توڑ دی تو توبہ کرے. استخارے کی کوئی چھوٹی کتاب لے لو، اس میں لکھا ہوتا ہے طریقہ. اگر جریان کی بیماری ہے، بہرحال قطروں کو بچانے کے لیے کپڑا رکھیں اور پھر نماز پڑھتے رہیں. چاندی کی چین نہیں، صرف انگوٹھی پہننی جائز ہے. ایک سفر میں 2 عمرے کریں یا 100 کریں جائز ہے. مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھے جاتے ہیں، ان کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ جو نفل نہیں پڑھے جاتے. مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. تراویح کے لیے 20 رکعت ہیں. اگر بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، لیکن پھر کٹائے کہ نہیں کٹائے؟ اگر کٹائے تو کوئی حرج نہیں. خاتون نے صفا مروہ کے 6 چکر لگائے، کوئی حرج نہیں، ہو گیا انشاءاللہ. عمرے کی نیت کیا؟ یہی نیت ہے جو آئے ہوئے ہیں عمرے پہ. 1 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. پچھلے سال عمرے کے لیے آئے تھے، عمرے کے کر کے طائف گئے تھے، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے. یا اللہ ہم مانگنا بھی نہیں چاہتے، بغیر مانگے عطا فرما. دین والوں کی اور دین کے اداروں کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم